الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تھوڑا اس کو سمجھ لیں، پھر اس کے بعد ہم نے آج بارگاہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم انشاءاللہ خراج عقیدت پیش کریں گے، لیکن اس کے پہلے اس آیت کریمہ کا جو میں نے تلاوت کی خطبے کے بعد، اس کو سمجھ لیں اچھی طرح، کیونکہ حضرت کا عرس مبارک پرسوں کے روز ہے اردو تاریخ کے حساب سے، لہٰذا گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے گھروں میں اصالِ ثواب کی محفل قائم کریں اور حضرت کے فیض سے مالا مال ہوں۔ اللہ حضور محبوب الہی سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید کی آیت پہلے سمجھ لیں، تب اللہ والوں کی شان اور سمجھ میں آئے گی۔ اللہ پاک نے اس میں دو باتیں فرمائی ہے، اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین۔ پہلی بات اللہ سے ڈرو، دوسری بات سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بہت سے لوگ یہ سوال ذہن میں لاتے ہوں گے، اس کا جواب یہ سوال کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہم جب سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے، قرآن نے تو حکم دیا اللہ سے ڈرو، جو لفظی ترجمہ ہے، بعد میں اس کا ترجمہ کچھ اور آپ کو بتاؤں گا جو آپ کی سمجھ میں دیا ہے۔ تو ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی سچے کے ساتھ بندہ ہو جاتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں آ جاتا ہے، تو وہ خود بخود اللہ سے ڈرنے لگتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بھائی اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے کہ نہیں بناتی ہے؟ نیک کی صحبت نیک بناتی ہے، یہ بالکل صحیح، اچھوں کی صحبت اچھا ضرور بناتی ہے۔ بھائی پھول کے ساتھ رہو گے تو خوشبودار بنو گے، عطر کی دکان میں رہو گے تو لگاؤ نہ لگاؤ عطر، لیکن مہکو گے ضرور آپ۔ تو اچھوں کی صحبت، جیسا کہ قرآن نے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو سوال ہی یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی سچوں کے ساتھ جب بندہ ہو جاتا ہے تو پھر خود بخود اللہ کا ڈر دل میں آ ہی جاتا ہے، تو پھر اللہ نے پہلے کیوں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ پہلے فرمایا، پھر اس کے بعد کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ ہو جانے سے تو بندے کو اللہ کا ڈر دل میں آ ہی جاتا ہے، تو پھر الگ سے یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ سے ڈرو پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ یہ الگ سے اللہ کا ڈر بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ سچوں کے ساتھ ہونے سے اللہ سے بندہ ڈرنے ہی لگتا ہے، بالکل ڈرتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، یہاں اب تک آپ نے یہی سمجھا ہوگا کہ تقوی کے معنی ڈرنا، جو میں نے بھی ترجمہ کیا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔
علماء بھی بیان کرتے ہیں اللہ سے ڈرو، لیکن آپ کو ایک نئی بات بتاتا ہوں، حقیقت میں تقوی اتقا کے معنی ڈرنا نہیں ہوتے، اصل میں ہوتے بچنا۔ کیا سمجھے آپ؟ اب آپ کہو گی کیا مطلب ہو گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے بچو۔ بھائی ترجمہ اگر ہم کریں گے تو یہی تھا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور آپ بیٹھ کے امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے تقوی کے معنی ہوتے بچنا، تو اے ایمان والو اس ترجمے کے حساب سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے بچو، اللہ سے بچے گا تو بندہ جائے گا کدھر؟ اسی کو سمجھنا ہے تھوڑا سا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بندہ کسی اللہ والے کی صحبت میں آتا ہے، جب بندہ کسی اللہ والے کی نگاہ میں آتا ہے، اس کو اللہ کا قرب ملتا ہی ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن یہاں جو پہلے نمبر پہ بتایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اب میری زبان میں یعنی بچو، کہ اللہ سے بچنا ہے نہیں، جہاں جہاں پورے قرآن میں آپ کو یہ ملے گا نا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، بات اللہ سے ڈرنے کی نہیں ہے، بات اس کی ہے کہ اللہ نے جن جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان چیزوں سے بچو۔ اللہ سے بچ کے کہاں جائے گا؟ بھائی میں کہتا ہوں کہ کسی کے دل میں، انسانوں کی بات کر رہا ہوں، کسی کے دل میں کسی کے لیے اگر محبت بٹھانا ہو، اس کے لیے جگہ بنانی، چلو محبت کی بات بعد میں کر لیں، کسی انسان کے دل میں کسی کے لیے اگر جگہ بنانی ہو تو ہم جگہ بنانے کے لیے اس کے دل میں ڈر بنا کر رکھیں گے کہ محبت بنا کر؟ اب مجھے بتاؤ، آپ کا بچہ 4 سال کا ہو جائے، 5 سال کا ہو جائے، شروعات ہوئی سمجھنے بوجھنے کی، اب اس سے بار بار کہو گے بیٹا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اب وہ 4-5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا بچہ جو اس شعور کو نہیں پہنچا ابھی تک، سمجھ بوجھ کو نہیں پہنچا، اس کو معرفت حاصل نہیں ہے، اب بار بار آپ اس کے دل میں کہو گے ڈرو ڈرو، تو مجھے بتاؤ اس کے دل میں محبت کیسے اللہ کی آئے گی؟ جب بچہ شعور کو پہنچنے لگے تو اس سے کہو اللہ سے ڈرنے کی بات نہیں، اس سے کیا کہو؟ اس سے کہو بیٹا اللہ سے پیار کرو، اللہ بڑا رحیم ہے، ڈرا کے مت رکھو، ڈرا کے رکھو گے یہ پتہ نہیں کون ہے جس سے ڈرانے کے لیے ہمارا ابا اتنا کہہ رہا ہے، اتنا فورسلی کہہ رہا ہے اس سے ڈرو۔ بیٹا اللہ بہت مہربان ہے، ابو تم سے پیار کرتے ہیں نا؟ کہا جتنا ابو تم سے پیار کرتے ہیں نا اس کا 100 گنا زیادہ اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ اس بچے کے دل میں اللہ کے لیے محبت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور جو محبت سے کام ہوتا ہے نا وہ ڈر سے نہیں ہوتا۔ اب بچے کے دل میں اللہ سے محبت آ گئی، اور جب محبت آ جائے گی تو اب اکیلے میں بھی ہوگا تو کہے گا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو مجھ سے باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے نا وہ میرے ساتھ میں ہے۔ یہ ڈرنے کی بات ہے، اللہ سے ڈرو ڈرو ڈرو، ہاں جہاں بات ڈرنے کی ہے نا وہاں مراد یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے بچنے کے لیے کہی ہے نا ان چیزوں سے بچو۔ تقویٰ کے معنی بچنا ہوتا ہے، اور جو بچ گیا اسی کے دل میں اللہ کا پیار بھی آ گیا۔ جو نہیں بچتا نا گناہوں سے اللہ کا پیار اس کے دل میں نہیں آتا، بچنا ضروری ہے۔ اسی لیے صوفیاء کے نزدیک کرنے سے زیادہ بچنے کا ثواب ہے، اور ہے بھی قرآن پاک سے اس کو سمجھو، ہم تو صوفیاء کی بات بعد میں کریں گے بھی، قرآن پاک میں بھی ہے کہ اگر کوئی چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچتا رہا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بچنے کے عوض میں بڑے بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔
اور نہ صرف معاف فرمان دیتا ہے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بچنے کی شان بتا رہا ہوں کہ بچنے کا کتنا بڑا فائدہ، ورنہ بندہ بچے نہیں ایک طرف اور دوسری طرف نیک کام کرتا رہے، حج پہ حج کرتا رہے، عمرہ پہ عمرہ کرتا رہے، چلے پہ چلا کاٹتا رہے، تسبیح پڑھ پڑھ کے دانے توڑ ڈالے، سجدہ کر کر کے ماتھا گھیس ڈالے، خوب عبادت کرے، لیکن دوسری طرف وہ بچ نہیں رہا ہے جس سے بچنے کا حکم ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ڈرم ہے، اس میں پانی بھر دو اور اس کے بعد نیچے سے چھید کر دو اور بھرتے ہی چلے جاؤ، بھرتے ہی چلے جاؤ، بات سمجھ ہی میں نہیں آئی میں جو پانی بھر رہا ہوں وہ جا کدھر رہا ہے؟ پھر کسی نظر والے نے دیکھا کہ وہ دیکھو ڈرم کے نیچے چھید ہے، اب اس نے چھید پر ایک قدغن لگا دیا، یعنی اس کو بند کر دیا، بچ مار دیا، اب لگانے کے بعد اب پانی بھر کے دیکھو، اب جو پانی بھرا جائے گا وہ اس ڈرم میں پانی بھرا جائے گا کہ نہیں بھرا جائے گا؟ بس ایسے ہی ہماری حالت ہے، ایک طرف ہم گناہ کرتے رہیں، ایک طرف دنیا بھر کے نیک کام کرتے رہے، بہت اچھے سے اچھا کام کرنے، لیکن جب بچیں گے نہیں نا تو وہ سارا کام بھی کبھی کبھی منہ پہ مار دیں۔ بچنے کی بہت شان ہے۔ تو اتقوا اللہ کو میں سمجھا رہا ہوں، اللہ سے ڈرو نہیں بھائی، اللہ سے محبت کرو، محبت کر، محبت۔ اور اسلام کو اگر دوسرے جملے میں کہوں نا، مجھ سے پوچھے اسلام کوئی کیا ہے، یا آپ سے کوئی پوچھے اسلام کیا ہے، تو آپ کہہ دینا اسلام کا دوسرا نام محبت ہے۔ اور جو اسلام لایا ہے اس نبی کا دوسرا نام محبت ہی محبت ہے۔ جس نبی نے محبت کے سوا کبھی کچھ بات ہی نہیں، اور جو مذہب ہم تک پہنچا وہ بھی مذہب محبت والا ہے۔ اب کہاں ڈرانے کی بات کر رہے ہو؟ ڈرائے تو جنگلی لوگوں سے جاتا ہے، خونخوار لوگوں سے ڈرایا جاتا، ڈاکوؤں سے ڈرایا جاتا ہے۔ ڈرو، محبت کرو۔ اسی لیے یہ اللہ والے لوگ جو کہنا یہ محبت کی بات کرتے ہیں، صرف محبت کی بات، تو بالکل صحیح ہے کہ اللہ والے کی شان رعایت ہے جو میں نے پڑھی ہے کہ ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو نہیں بھائی، اللہ نے جو جو کہا ہے نا کرنے کے لیے وہ کرو، اور کہا جس سے بچنے کے لیے بچو۔ تو سوال وہی کہ بھائی جب سچوں کے ساتھ ہم ہو جائیں گے تو خود بخود اللہ کے قریب ہو جائیں گے، تو اللہ نے حکم کیوں دیا؟ اللہ نے حکم پہلے اس لیے دیا کہ میرے محبوب بندوں کی بارگاہ میں بعد میں آنا، پہلے ان گناہ سے نفرت کر لینا، پھر محبوب کا دامن پکڑنا، پہلے بچنا، پہلے بچنے کا حکم ہے نا گناہوں سے۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، پہلے گناہوں سے بچو، کوشش کرو، اور بچ کے پھر ان کا دامن تھامو، اس لیے کہ گناہ گار ہاتھ میں نیک دامن نہیں، اس ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کیچڑ سے بھرا ہوا ہاتھ کسی صاف کپڑے پہ چلا جائے۔ ہمارا ہاتھ کیا ہے؟ گناہوں سے بھرا ہوا۔ یہ اللہ والوں کا دامن نورانی ہے بابا، تو ایسے ہی ہے، اس لیے کہا پہلے اس کو صاف کرنے کی کوشش کرو، پھر دامن پکڑنے کی کوشش کرو۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان، بڑی شان ہے آپ کی، ایک جمعہ میں ان کی شان بیان کرنا ناکافی، صفات کو میں سمجھا رہا تھا، کیونکہ یوں ہی کہہ کے نکل جاتا تو سوال رہتا نہیں، جب سچوں کے ساتھ آ جاتے تو پھر تقوی کی کیا ضرورت تھی، اس لیے سمجھایا اس کو۔ یہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جن کا لقب ہے، بڑی شان ہے۔ اچھا پتا ہے آپ کو ان کا لقب جو محبوب الہی پڑا ہے، یہ آپ کے پیر و مرشد سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے، آپ کے پیر نے دیا ہے۔ میں پہلے کی کتابیں جب کھنگالتا ہوں اور پہلے کے حالات کو دیکھتا ہوں نا، تو ایک بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ ایک وہ دور تھا کہ جب بڑے لوگ اپنے چھوٹوں کو لقب اور ٹائٹل دیا کرتے تھے۔ کوئی پیر اپنے مرید کو ٹائٹل دے رہا، پیر اپنے خلیفہ کو ٹائٹل دے رہا ہے، کوئی بڑا ہے تو وہ اپنے چھوٹے کو ٹائٹل، ایک زمانہ وہ تھا۔ اب یہ زمانہ ہے کہ مرید اپنے پیر کو ٹائٹل دیتا ہے۔ جی صاحب یہ بھی چل رہا ہے، یہ اس کو دکانداری کہیں گے
کہ ہمارا پیر قطب المشائخ ہے، ہمارا پیر فلاں ہے، فلاں ملت ہے تو فلاں اتنے ٹائٹل سنیوں میں تو میں دیکھتا ہوں پوسٹروں میں، جو پوسٹر ہوتے ہیں نا عرس وغیرہ کے، ایسے ایسے ٹائٹل رہتے ہیں کہ اب زمین کے ٹائٹل ختم ہو گئے، آسمان کے شروع ہو گئے۔ آسمان کے ستاروں کا ٹائٹل دے رہے ہیں، کبھی چاند کا ٹائٹل ہے، کبھی قمر ملت ہے تو کبھی نجوم، قمر نجوم سب چاند ستارے اوپر، زمین کے ٹائٹل ختم ہو گئے، آسمان کا شروع ہو گیا۔ اور یہ ٹائٹل اگر کوئی بڑا دے تو اچھا بھی لگتا ہے، کیونکہ بڑے ہی کو معلوم ہے کہ چھوٹے کا کتنا ہنر ہے، بڑے ہی کی نگاہ دل پر ہوتی ہے، اس کو پتا ہے کتنے پانی میں ہے، چھوٹا کیا جانے۔ آج چھوٹے لوگ ٹائٹل دے رہے ہیں، پنیڑی لوگ ٹائٹل دے رہے ہیں، اور پہلے بڑے لوگ چھوٹوں کو ٹائٹل دیتے تھے۔ تو نظام الدین اولیاء کا ٹائٹل جو محبوب الہی کا ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک بڑی کہانی تو نہیں کہوں گا اس لیے کہ کہانی جھوٹی بھی ہوتی ہے، سچی بھی ہوتی ہے، حکایت ہے، اس کے پیچھے ایک اچھی حکایت ہے کہ محبوب الہی ایک دن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت سے بہت خوش ہوئے۔ کس کی خدمت سے؟ نظام الدین اولیاء کی بہت خوش ہوئے۔ کہا کہ نظام الدین یہ بتاؤ تمہیں محبوب بننا ہے کہ محب بننا ہے؟ محب بننا ہے کہ محبوب بننا ہے؟ لفظی ترجمہ آپ سمجھ جائیں کہ محب کے معنی ہوتے چاہنے والا، اور محبوب کے معنی ہیں جسے چاہا گیا ہو۔ چاہنے والے کو محب کہتے ہیں اور جسے چاہا گیا ہو اسے محبوب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پوچھا بیٹا نظام الدین یہ بتاؤ کہ تجھے محبوب بننا ہے کہ محب بننا ہے؟ خدمت سے خوش ہو گئے، کہا کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو اپنی ماں سے پوچھ لوں۔ کیا ادب دار تھے، کیا سلیقہ مند اولاد، یہ اولادیں تھی، ایسے ایسی ماؤں کے ایسے ایسے بچے، اتنے فرما بردار۔ یہ نہیں کہا کہ حضرت آپ جو مرضی آپ کا دے دیجیے۔ نظام الدین اولیاء جانتے تھے کہ میری ماں بھی اہل کشف میں سے ہے، بڑے مقام والی ہے، اور حسینی سید میں سے آپ کی والدہ تھی، بڑا مقام تھا آپ کی والدہ کا۔ کہا کہ میں اپنی امی سے پوچھ لوں، آپ اجازت دے تو؟ کہا ٹھیک ہے بیٹے جاؤ پوچھ لو، محبوب بننا ہے کہ محب بننا ہے؟ وہ گئے۔ اب ایک دن کا سفر تھا، راستے میں ایک مجذوب، ایک فقیر درویش حال، ان سے ملاقات ہوئی، سلام دعا کیا، حال چال لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اہل کشف میں سے جو فقیر تھے نا، وہ مجذوب بزرگ، انہوں نے خود سامنے سے پوچھا، کہا کیا نظام الدین تمہیں محب بننا ہے کہ محبوب بننا ہے؟ وہی سوال جو بابا فرید پوچھ رہے تھے راستے میں، فقیر نے پوچھا، گمنام فقیر تھا وہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانے کون تھا۔ وہ بھی حیرت میں حضرت نظام الدین اولیاء، یہ کیا بات ہو گئی جو پیر و مرشد پوچھ رہے سوال یہ بھی کر رہے ہیں؟ بابا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس فقیر سے، اس اللہ والے سے، اس درویش سے کہا کہ آپ ہی بتا دیں مجھے کیا بننا ہے۔ اب یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ذرا ماں سے پوچھ لوں، کیونکہ سامنے سے دل کی بات بتایا ہے نا، کہا کہ کوئی بہت صاحب کشف و کرامت والے، کہا آپ ہی بتا دیجیے۔ کہا کہ بیٹا ایسا ہے نا، تم اپنی ماں سے پوچھ کے آؤ، جو وہ کہہ دے بس وہی ہوگا، اگر وہ نہ بتا سکی تو میں ہوں موجود بتانے کے لیے کہ محب بننا ہے کہ محبوب۔ کہا کہ اللہ اکبر، یہ کیسے اللہ والے، میں ماں کے پاس جا رہا ہوں یہ بھی بات کی خبر انہیں ہے، اور جو پوچھنے جا رہا ہوں وہ بھی خبر یہ رکھتے ہیں، کیسے کیسے لوگ تھے۔ کہا ٹھیک ہے، وہ چلے گئے والدہ کے پاس خدمت میں، رات گزارنے لگے، پاؤں دباتے دباتے نظام الدین اولیاء نے اپنی والدہ سے پوچھا، امی جان میرے پیر و مرشد نے بڑے خوش ہو کر کے مجھے تحفہ دیا، کہا کہ محب بننا ہے کہ محبوب؟ میں نے کہا ماں سے پوچھ کے بتاتا ہوں، اب آپ سے پوچھتا ہوں محب بنوں کہ محبوب بنوں؟ لیکن امی جان ایک عجیب بات دیکھی، راستے میں ایک اللہ والا فقیر درویش ملا، بنا میرے کچھ کہے اس نے یہ سوال خود سے مجھ سے کیا ہے۔ اب والدہ نے کہا بیٹے بہتر یہی ہے کہ اسی اللہ والے سے پوچھو، اسی اللہ والے سے پوچھو۔ پھر ریٹرن ہوئے، جب راستے میں جب وہاں پہنچے تو دیکھا وہ فقیر موجود ہی نہیں تھا۔ پوچھا کہاں ہے بھائی؟ کہا ان کا انتقال ہو گیا۔ کہاں ان کی قبر کہاں ہے؟ کہا وہ دیکھو وہ دور جہاں کوڑے دان نظر آ رہا ہے نا، وہ گمنام جگہ پہ وہاں ان کی قبر بنا دی گئی ہے، گمنام جگہ۔ کہا گمنام آدمی تھا وہ؟
اب کسی کو کیا پتا، اللہ والا اللہ والوں کو ہی پہچانتا ہے، ہر کوئی کہاں پہچان، ولی ولی نہیں چلا سب پہ ان کا حال نہیں کھلا تھا، کیا وہ انتقال کر کے وہاں دفن کر دیا، وہ دیکھو وہاں قبر کے قریب گئے اور فرمایا، عرض کی ہاتھ باندھ کر، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ماں نہ بتا سکے گی تو میں بتاؤں گا، آپ تو چلے گئے، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ اسی اثنا میں ان کی آنکھ لگ گئی، روتے روتے آنکھ لگ گئی، آپ کا وعدہ پورا کیسے ہو، محب بنو کہ محبوب، سو گئے۔ خواب میں تشریف لائے وہ بزرگ اور فرمائے، بیٹے میں نے جو وعدہ کیا تھا میں پورا ضرور کروں گا، لو میں تمہیں بتاتا ہوں، محبوب بننا، محب نہیں بننا۔ پوچھا ریزن کیا ہے؟ کہا بیٹے محب بنو گے نا، محب میں نے چاہنے والا، دماغ میں ہے نا آپ کے، کہا بیٹے محب بننا، محبوب بننا، محب نہیں بننا۔ کہا حضور یہ کیوں؟ کہا بیٹے اگر محب بنو گے نا تو میری طرح گمنام ہو کر کسی کنارے میں پڑے ہو کے دفن ہو جاؤ، اور اگر محبوب بنو گے نا تو پوری دنیا کو اللہ تمہارے دربار میں جھکاتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ فلسفہ بتایا کہ ہو، اسی لیے میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہو سکے تو اللہ کا محبوب بننے کی دعا کرو، محب بننے اور جھیلنے کی طاقت سب میں نہیں ہے۔ جی صاحب بڑا مشکل کام ہے محب بننا، بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں مشکل کام ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ، میں اپنی دلیل سے کوٹ کر رہا ہوں تاکہ کسی کو، محب بننا کیسے مشکل کام ہے؟ کہ حضور مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، یعنی میں محب ہوں اللہ کا، بہت محبت ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ تب تو آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد فوراً کہا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بھی بہت محبت ہے، آپ کا بھی میں محب ہوں۔ تو کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا اگر مجھ سے محبت ہے تو فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ، بھوکے پیاسے رہنے کے لیے، تو محب بننا بہت مشکل کام ہے بابا۔ اسی نے کہا بیٹے جاؤ اور اپنے پیر و مرشد سے کہنا کہ مجھے محبوب بنائیے، محب نہیں بننا ہے۔ محب بنو گے ایسی گمنامی کی زندگی گزارو، محبوب بنو گے تو اللہ ساری دنیا کو تمہارے در پر جمع کر دے گا۔ آپ دیکھیے محبوب الہی کی بارگاہ، بادشاہ علاؤدین خلجی جو تھا، اتنا بڑا بادشاہ، وہ آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے کئی بار پریشان رہا، آپ منع فرماتے کہ نہیں بادشاہوں سے نہیں ملنا، ابھی تو نوٹ والوں سے ملا جاتا ہے، پہلے اللہ والے بادشاہوں سے نہیں ملتے تھے، پیسے والوں سے دولت دور ہی رہتے تھے، ابھی تو چہرہ دیکھ کے جاتے، سیٹھ صاحب، حاجی صاحب السلام علیکم، آؤں کیا، نیازی کے گھر میں آؤں، سامنے سے فون کر کے جاتے ہیں لوگ، یہ حال ہو گیا ہے لوگوں کا۔ بہرحال اللہ ایسی بلاؤں سے دور رکھے، کوئی پوچھے تو خود چلے جاؤ، الگ بات ہے، کچھ جا کے دعوت لے کے پہنچتے لوگ، سیٹھوں کو بھی بجائے بولے چلو جیب میں ہے سب، اور کیا چاہیے، عالم بھی جیب میں، مولانا بھی جیب میں، آج کا واللہ والا بھی جو کہلانے والا وہ بھی جیب میں۔ اللہ ایسی ولایت سے، ایسے علم سے بچائے ہم سب کو۔ علاؤدین خلجی جیسا، وہ کہتا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں، جتنے دربان جو آپ کے تھے نا دروازے پہ، ان کو کہلا بھیجا تھا کہ سب کو یہاں اندر لینا، لیکن علاؤدین کو اندر مت لینا۔ وہ آیا، کسی طرح پہنچا، اور پہنچنے کے بعد ایک رکا بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فقیر نے اپنے گھر کے 2 دروازے بنا کے رکھے، اگر تو ایک دروازے سے گھسے گا تو فقیر دوسرے دروازے سے چلا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ مچل کا وہیں بیٹھا رہا، کہا نہیں مجھے ملنا ہے، اور لکھ کر کے اس کو شرارت سوجھی کہ کچھ لکھوں بھیجوں تاکہ کسی طرح مجھے ملنے کی اجازت دے دے۔ تو اس نے کاغذ منگوایا، کاغذ پہ لکھا، اور دربان کو چٹھی، جو دربان تھے آپ کے حضرت نظام الدین اولیاء کے، ان کو کہا کہ چٹھی دے دینا۔ وہ چٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ نظام الدین اولیاء نے پڑھا، اس پہ لکھا ہوا تھا بادشاہ علاؤدین خلجی کی طرف سے درخواست ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کے یہاں پر بھی دربان ہو، میں نے دیکھے ہیں، اور بادشاہوں کے وہاں بھی دربان، یعنی گیٹ کیپر جس کو کہتے ہیں نا بھائی، واچ مین، بادشاہوں کی وہاں بھی دربان اور دواب، اور فقیر آپ کہلاتے اپنے آپ کو، آپ کے وہاں بھی در پہ دواب
وہ گیٹ کیپر اور واچ مین جو کہہ لیں. تو بادشاہوں میں اور فقیروں میں فرق کیسا؟ آپ نے بھی دربان گیٹ کیپر رکھا ہے، بادشاہ لوگ بھی لگتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، اس کے پیچھے لکھ کر بھیج دیا. کیا لکھا؟ آپ نے فرمایا بادشاہ لوگ اپنے دروازے پر دربان اس لیے رکھتے ہیں تاکہ فقیروں کو اور محتاجوں کو آنے سے روک سکے، اور ہم فقیر جو اللہ والے ہیں نا، اللہ کے فقیر ہیں، وہ دروازے پر بواب اس لیے رکھتے ہیں تاکہ تو جیسے بادشاہ کو آنے سے روک سکے. فرق سمجھ میں آیا؟ اس لیے پھر کسی طرح اجازت لے لی، کہا ٹھیک ہے میں ملاقات نہیں کروں، وہ اس کو دکھا دو. وہ گھومتا ہوا استبل میں پہنچا. حضرت نظام الدین اولیاء کے وہاں استبل تھا. آخری بات سن لیجیے، یہ بھی پو پو کر رہا ہے. بس ہو گیا. استبل میں پہنچا اور معائنہ کرتے کرتے، آخری بات سن لیجیے، معائنہ کرتے کرتے اس نے کیا دیکھا کہ گھوڑے کی جو جب نال اٹھا کے دیکھا نظام الدین اولیاء کے استبل کے گھوڑوں کو، تو نال میں سونے کی نال لگی ہوئی تھی، اور جو گھوڑوں کو جس سے باندھا گیا تھا وہ چاندی کی زنجیر تھی. اب پھر اس کو شرارت سوجی. اس نے لکھا کہ یہ کیا بات ہو گئی، بادشاہوں کے وہاں بھی سونے چاندی ہوتے ہیں، آپ فقیر ہیں، آپ کے وہاں بھی سونے چاندی رکھے ہوئے ہیں، تو بادشاہ میں اور آپ جیسے فقیروں میں فرق کیا رہ گیا؟ پھر شرارت سوجی کہ کسی طرح ملے، سامنا ہو. آپ نے وہ پرچی لی، آپ نے پرچی کے پیچھے لکھ بھیجا، کہا اسے کہہ دو بادشاہوں کے وہاں سونا چاندی ان کے خزانے میں جمع کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، ہم جیسے فقیر ہوتے ہیں، ان کے وہاں سونا چاندی گھوڑوں کے قدموں میں رکھنے کے لیے ہوتے ہیں. جس سے لوگ پتا چل کہ بھائی ان کے وہاں سونے چاندی کی کوئی وقت نہیں ہے، بادشاہوں کے وہاں ہے وقت جو خزانوں میں رکھا کرتے ہیں. باہر چین کا قالین جو ہے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، اس سے لگتی بات سن لے کہ اے اللہ والوں کی نظر میں خزانے سونا چاندی کچھ نہیں ہوتے. باہر چین وہ قالین تھا عمر فاروق کے زمانے میں، ایران سے فتح ہو کر آیا تھا، باہر چین کا، کہ اس پر لوگ بیٹھنا فخر سمجھتے تھے. باہر چین بہت مہنگا قالین تھا. جب ایران فتح ہوا، مال غنیمت کھلا، تو اس میں باہر چین قالین تھا. مشورہ ہوا کہ اتنا زبردست قالین، اس کو رکھا کہاں جائے؟ کسی نے مشورہ دیا مسجد نبوی میں بچھا دو، تاکہ لوگ دیکھیں کہ باہر چین ایران کا قالین مسجد نبوی میں بچھا ہوا. آپ نے فرمایا میرے نبی کی مسجد نبوی کا یہ عالم ہے کہ اگر ساری کائنات کی اچھی سے اچھی قالین سجا دیا کم ہے، اسے یہاں نہیں رکھنا ہے. کہاں رکھنا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ مسجد نبوی کے باہر جہاں لوگ جوتا چپل اتارتے ہیں نا، وہاں اتارو، وہاں جوتا پوچھ کر، چپل پوچھ کر اس قالین سے اندر گھسیں گے، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ مصطفیٰ کے غلاموں کے قدموں کے نیچے خزانے ایران کے ہوا کرتے ہیں. جو حضور کا غلام ہو جاتا ہے، لوگ جوتا چپل پوچھ کے باہر چین کے قالین پر آتے تھے. تو اللہ والوں کی نظر میں دنیا کوئی حقیقت نہیں. ہاں ان کی صحبت جو اگر ہمیں مل گئی تو اللہ تعالیٰ اس صحبت کو قبول فرما لے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دو دعا کی درخواست ہے. ذیشان نامی ایک بہت سخت پریشان حال ہے، اس کی بہت ساری پرابلمز ہیں، میں جانتا ہوں، مجھے بتایا گیا ہے. وہ باہر ہے، یو ایس اے میں کہیں ہے وہ بچہ. آپ لوگ ایک دم واقعی میں دل سے دعا کرے کہ وہ بچہ جس پریشانی میں ہے، امیگریشن کا مسئلہ ہے، خاص طور سے اس کو روکا گیا، اور بہت بڑا الزام اس بچے پہ لگا ہے، اس کی زندگی برباد ہو سکتی ہے. اس کے والد یہی بیٹھے تھے، بہت رو رو کر مجھ سے کہا حضرت وہ ایسے لوگ ہیں کہ ایک وہ لیبل لگ جائے نا، میں لیبل نہیں بتانا چاہتا، وہ لیبل لگ جائے تو زندگی بھر جیل میں جا سکتا ہے. تو ایک باپ کی پکار ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. ذیشان نام ہے. دعا فرمائے کہ اللہ محبوب الہی کے صدقے اس بچے میں آسانیاں اس کے لیے پیدا فرما دے. اور سلطان بھائی کے بھتیجے کے لیے سخت علیل، اس کے لیے دعا فرمائے. عمر نامی ایک شخص ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اور جتنے بیمار اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.